بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر. خواتین حضرات، اس وقت سوگوار لاہور میں بیٹھا ہوں. لاہور کی فضاؤں سے اس وقت بو آ رہی ہے، بارود کی، خون کی. لاشیں بھی ہیں، سسکیاں بھی ہیں، زخمی بھی ہیں. ان زخمیوں کے ساتھ، ان لاشوں کے ساتھ سے آپ سے مخاطب ہوں. اس وقت اس دکھ میں شریک ہوں لاہوریوں کے، جس سے اس وقت پورا لاہور گزر رہا ہے. پاناما کیس کی آج ہیرنگ تھی. پاناما کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا. لاہور شہر غیر محفوظ رہا سارا دن. اس غیر محفوظ شہر کو کیسے محفوظ بنایا جائے گا؟ اس کو محفوظ بنانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا سیاسی جماعتیں، کیا سیاسی لیڈرشپ کبھی اکٹھی ہو سکے گی؟ اس قوم کی حفاظت کے لیے کبھی اکٹھے ہوں گے؟ اور ان کو اکٹھا کرے گا کون؟ وہ سارے سوال ہیں جو ہم آج کے مہمانوں کے سامنے بھی رکھیں گے، اور پھر ظاہر تھوڑا سا پاناما کا ذکر بھی کریں گے. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملک احمد خان صاحب، پنجاب حکومت کے ترجمان ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اعجاز سعودی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے. آج سپریم کورٹ کی سماعت میں بھی یہ وہاں موجود تھے. رانا اعجاز صاحب یہاں لاہور کے سینئر وکیل ہیں، بار ایسوسی ایشن کے صدر بھی رہے ہیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بار ایسوسی ایشنز ہوں یا عدالتیں ہوں یا ججز کے یا وکلاء کے دفاتر ہوں، وہ بھی ہٹ لسٹ میں اس وقت دہشت گردوں کی. جنرل ریٹائر نعیم خالد لودھی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. اسلام آباد سے اس وقت سابق سیکرٹری ڈیفنس ہے، افواج پاکستان کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ملک صاحب یہ فرمائیے گا، آپ ترجمان حکومت کے، یہ جو آج لوگ 8 مر گئے، 30 کے قریب زخمی ہیں، یہ کیسے مرے تھے؟ سر یہ اس میں جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ بلاسٹ ہوا تو فرسٹ امپریشن تو یہی تھا کہ جیسے انوائرمنٹ یہ ہے کہ پچھلے چند روز میں ہم نے دیکھا ہے کہ 2-3 ہفتوں کے اندر 127 کے قریب افراد شہید ہوئے ہیں، 10 کے قریب دھماکے ہوئے ہیں. تو پرائمریلی یہی ایک اسیسمنٹ ہوئی کہ یہ بھی کوئی دہشت گردی کا حملہ ہے. لیکن جب اس کی ایویڈنس کلیکٹ کی گئی اور سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ دیکھا گیا اور جو طریقہ واردات تھا، موڈس آپرینڈی دیکھا گیا، اور پھر جب بلاسٹ کے بعد نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو کلیمنٹ ہوتا ہے، جو کرنے والا ہوتا ہے، وہ فوری طور پہ کلیم کرتا ہے ودن این آر اور 2 کہ یہ بلاسٹ کس گروپ نے یا کس دہشت گرد نے کیا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں اکٹھی کی گئیں تو اس کی بنیاد پر ایک یہ بات سامنے آئی کہ اس میں وہ ساری چیزیں لنک نہیں بن رہا آپس میں. اور اس کا مطلب یہ ہوگا 11 گھنٹے بعد آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ دہشت گردی کا لنک نہیں بن رہا. میرا بڑا سادہ سا سوال تھا کہ یہ لوگوں کو شہید کس نے کیا، کیسے ہوئے، کیوں ہوئے؟ اچھا سر، دیکھیں میں کیونکہ جو کرائم سین ہے اس کے متعلق پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. جب وہ بلاسٹ ہوا تو بہت سارا ربل جو تھا اس نے کرائم سین کے اوپر آ کے گر گیا، اور بلڈنگ کا سٹرکچر ایسا تھا کہ فورینزک کلیکشن کے لیے جو لوگ اندر جاتے ہیں ان کی بھی جان کو خطرہ تھا. تو پہلے اس بلڈنگ کو پروٹیکٹ کرنا اور فورینزک والے لوگوں کو وہاں. یہ ویسے بلڈنگ ہے کہاں پہ جی؟ یہ ڈیفنس میں ہے جی، لاہور میں ہے نا سر؟ لاہور میں سر. اور 8 سال سے لاہور میں آپ کی حکومت ہے. پنجاب کو تو آپ سائڈ پہ کر دیتے ہیں. سب سے زیادہ انویسٹمنٹ لاہور میں ہوئی، آپ کی جذباتی انویسٹمنٹ بھی ہوئی، معاشی انویسٹمنٹ بھی ہوئی، انفراسٹرکچر کی انویسٹمنٹ بھی ہوئی. یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ملک صاحب، یہ بہاولپور نہیں ہے، یہ ڈی جی خان نہیں ہے، یہ ملتان نہیں ہے، یہ لیا نہیں ہے جہاں پہ لوگ مٹھائی کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا یہ مر جاتے ہیں. لاہور میں بھی اگر آپ کو 11 گھنٹے لگتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کو پھر اپنا فیلئر ماننا چاہیے. نہیں سر، دیکھیں اس کو فیلئر ایسے ایٹریبیوٹ نہ کریں. اس کو ذرا لیٹس بی ویری فیئر آن دا کمنٹ. اور اگر فیلئر ہوگا اور اگر ثابت ہوتا ہوگا تو مجھے ماننے میں کوئی عار بھی نہیں ہوگا، میں بالکل ایڈمٹ کروں گا. لیکن سین ایسا ہے نہیں. وہ بلاسٹ ہوا 11:12 پہ، 11:13 پہ ایکچولی. اور بلاسٹ کے بعد جو پہلا امپریشن تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک دہشت گردی کا حملہ ہے. دس واز دا فرسٹ امپریشن. لیکن جسٹ ان ہاف این آور، آدھے گھنٹے کے اندر وہاں سے یہ آوازیں اٹھنے لگیں کہ یہ بلاسٹ جو ہے. اچھا اب فائنل ہو گیا سر یہ کہ یہ کیا ہوا ہے؟ دیکھیں اس میں جو فائنل پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ فورینزک سائنس والے جب اپنی کنکلوسیو ایویڈنس دیکھیں، جس جگہ پہ کرائم سین ہے اس کے اوپر اتنا ربل پڑا ہوا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب وہ بلاسٹ ہوا تو اس کے ساتھ بلڈنگ مٹیریل، مٹی اور جو سیمنٹ کا ربل تھا، اس نے یہ امپریشن کریٹ کیا کہ یہ پروبلی بلاسٹ کوئی ایکسپلوسیو کے نتیجے میں ہوئے. اور جب سلنڈر کے بلاسٹ پہ ایکسپلوسیو ہوگا، کوئی بھی چیز جب پھٹے گی اور اپنے ساتھ ربل اور سیمنٹڈ مٹیریل کو اڑا کر دیواروں پہ چسپاں کرے گی تو اس کی بہت ساری سیملیرٹی. آپ کی ساری باتوں سے اتفاق کر لیتا ہوں، سردر سے اتفاق کر لیتا ہوں، کیونکہ اتفاق کرنے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے. لیکن بڑا سمپل سا سوال ہے کہ اگر ہم 2017 میں بیٹھ کے یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ گیس کا دھماکہ کس طرح ہوتا ہے، بارود کا دھماکہ کس طرح ہوتا ہے، خود کش حملہ کیسے ہوتا ہے، اور ٹائم بم لگا کے
کہ کسی چیز کو کیسے اڑایا جاتا ہے، اور اس کے لیے 11 گھنٹے لاہور شہر میں بھی ہمیں لگ جاتے ہیں، تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ہم نا ایک نااہل قوم ثابت ہوتے جا رہے ہیں۔ اجازت صاحب یہ فرمائیے گا، آپ کو اس آرگومنٹ میں کوئی جان لگتی ہے کہ ہم ملبہ ہٹاتے رہے، لاشیں اٹھاتے رہے، اور اس کے بعد فرینزک والے گئے، پھر جا کے یہ فیصلہ ہوا یا پھر فیصلہ ہو رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ نااہلی ہے، نیگلیجنس ہے، کیا ہے یہ؟ میرا خیال ہے جی چوہے صاحب آپ نے بات کہہ دی ہے، یہ پینک ہے اور کوئی کانفیڈنس نہیں ہے۔ جو بھی یعنی گزشتہ دنوں سے حالات گزر رہے ہیں اس کے اندر، اور کئی سالوں سے ہم وار اینڈ ٹیرر اور ایسے دہشت گردی کے دھماکوں سے دوچار ہیں۔ میں نہیں سمجھتا تھا کہ بالکل آدھے گھنٹے کے اندر اندر اس کے اوپر کوئی یہ یعنی میڈیا تو جو کہتا ہے وہ سننا چاہیے، لیکن حکومت کی طرف سے اور متعلقہ اداروں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہاں پر ایک بلاسٹ ہوا ہے جو بم بلاسٹ ہو سکتا ہے۔ چنانچہ ساری دنیا کے اندر، سارے پاکستان کے اندر، سارے شہر کے اندر اس قدر خوف و ہراس تھا کہ میرے گھر سے میرا رابطہ تقریباً 5 بجے سے شروع ہو گیا تھا، اور ہر جگہ سے ٹیلی فون آ رہے تھے، بلکہ ایک اور دھماکے کی خبر بھی بلا وجہ، یعنی شاید اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی مانے یا نہ مانے، کسی درجے میں تو یہ فیلیور ہے نا کہ ہم یہ اسیس ہی نہیں کر سکے کئی دیر تک کہ یہ دھماکہ تھا، یہ حادثہ کسی سلنڈر کے پھٹنے سے ہوا ہے، یہ کیا ہوا ہے۔ عملی صورتحال جو یہ ہے کہ یہ ایک گرے سٹرکچر تھا۔ ابھی کوئی سارا دن یہ چلتا رہا کہ آج افتتاح تھا ریسٹوران کا، کوئی افتتاح ریسٹوران کا نہیں تھا، ابھی انڈر کنسٹرکشن تھا، اس کا کچن فرسٹ فلور کے اوپر ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بیسمنٹ کے اندر ہوا ہے، اور ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ پینک کریٹ کر دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد صرف لاہور کی انتظامیہ اور صوبائی انتظامیہ نہیں بلکہ وفاقی وزراء نے دونوں دفاقوں کا، لیکن اجازت یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی پہلے الرٹس تھی، ایک تھریٹس تھا، اور یہ لاہور کا اب بھی ہے، لاہور کی ہائی کورٹ کے بارے میں ہے، لاہور کے بڑے تعلیمی ادارے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، ان کے لیے الرٹ ہے۔ سی ایم صاحب جو چیف منسٹر صاحب ہے ان کے لیے سیریس تھریٹ ہے ان کے لیے، اور شاید آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ موبائل فون استعمال نہیں کر رہے کیونکہ ان سے لوکیشن کا پتہ چل جاتا ہے، اور جو دشمن ہیں جو ان کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس ایسی ڈیوائسز ہیں جس سے وہ لوکیشن کا اندازہ لگا کے بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ اتنی سیریس قسم کی تھریٹس ہے، لیکن اس کے باوجود اگر گورنمنٹ نے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیا تو پھر اس کا مطلب یہ فیلئر ہے، کیونکہ پاکستان کا سب سے بہترین شہر اس وقت سمجھا جاتا ہے لاہور کو۔ اگر وہاں پہ سسٹم اتنا کمزور ہے تو پھر باقی شہروں کا آپ اندازہ خود لگا لیجئے۔ اصل میں دیکھیں نا، میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کل کو کسی نے یہ جو دلیل یہ آئی ہے نا ملک صاحب کی طرف سے کہ کسی نے اس کو کلیم نہیں کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بودا فکر ہے، اس سے نہیں اندازہ کیا جانا چاہیے تھا کہ چونکہ کسی نے کلیم نہیں کیا اس لیے یہ بھی ایک دلیل۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کی ایک بدقسمتی یہ بھی ہے کہ یہ خود کش حملہ نہیں تھا۔ اگر خود کش ہوتا تو اب تک ڈال دیا ہوتا، راہ پہ ڈال دیا جاتا، افغانستان پہ ڈال دیا جاتا۔ میں ایک فکرہ عرض کر دوں، یہاں پر ایک عدنان ہے زخمی بچہ، اس کا بھائی اس کے اندر بیچارہ فوت ہو گیا ہے، وہ ابھی زندہ ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ میرے بھائی نے ماچس جلائی اور اس کے نتیجے میں دھماکہ ہو گیا۔ میرا خیال ہے کہ اس بات کو اگر واقعتاً یہ خدا نخواستہ یعنی کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہے، یہ ہے تو وہاں سے اس کو شروع کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ادھر ادھر کی۔ لیکن ایک شک کی بات اب بھی موجود ہے، آپ اگر وہ ساری کلیئرٹی اب بھی نہیں ہے، ویڈیو دیکھیں، میں نے جنرل صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن ویڈیو دیکھیں تو دور دور تک لاشیں بکھری سر وہ لاشیں جو اندر سے باہر گری ہیں وہ کیسے گر سکتی ہیں سارے، اور یہ گیس کے دھماکے سے آج تک اس طرح نہیں ہوا کہ اتنی دور تک لاشیں چلی جائیں۔ اور پھر جو بلڈنگ ہے اس کے سامنے دوسری بلڈنگ ہے وہ ڈیمیج ہے، وہ بھی ذہن میں رکھیے گا، شیشے ٹوٹے ہوئے، دور تک دھماکے کی آواز آئی۔ تو ہو سکتا ہے گیس کے دھماکے سے اس طرح آتی ہو، لیکن پاکستان میں یہ ایک فینامنا بالکل نیا ہے۔ جنرل صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ رد الفساد کے نام سے ایک نئی ایک آپریشن چل رہا ہے، تو اب کیا پچھلا آپریشن ہم نے بند کر دیا، ضرب عضب ختم ہو گیا اور ایک نیا فیز میں چلے گئے ہیں، اور یہ جو رد الفساد ہے یہ ضرب العضب سے کس طرح مختلف ہوگا، اور کیا اس سے معاملات بہتر ہو جائیں گے، ہمارے ادارے بہتر ہو جائیں گے، ہم بہتر طریقے سے دہشت گردی کو ختم کر سکیں گے؟
جی ایک جملہ اگر آپ کہنے کی مجھے اجازت دیں، جو لاسٹ آپ بات کر رہے تھے کہ یہ کسی کا فیلئر ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں دہشت گردوں کی اس طریقے سے کامیابی ہے کہ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ ذرا بھی کوئی چڑی بھی پر مارے تو یہی سمجھا جائے کہ یہ دہشت گردوں نے کیا ہے۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت ایسے انتظامات کرے کہ فوری طور پہ جو لوگ وہاں سین پہ پہنچ کر بریفنگ کا انتظام کرے۔ ابھی میڈیا کافی دیر تک اپنے اٹکل پچو لگا رہا تھا، اپنے اندازے لگا رہا تھا، لیکن کوئی ان کو صحیح بریف کرنے والا نہیں تھا۔ بس وہ یہ ریکوائرمنٹ ہے، باقی تو ٹھیک ہے، جیسے کام چلتا رہتا ہے۔ اس پر ہم اور بات کریں گے، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے ہر جگہ کا دفاع کرنا۔ یہ جو رد الفساد ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بہت مختلف ہے باقی جو آپریشنز ہیں۔ پہلی بات میں یہ کہہ دوں، جیسے جو مختلف آپریشنز کے نام ہیں جو چلتے آئے ہیں وہ کسی اسپیسیفک جگہ کے لیے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نارتھ وزیرستان میں یہ تھا، ضرب عضب تھا، گو کہ بعد میں لوگوں نے اس کو ایکسپینڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ یہ آپریشن خالصاً نارتھ وزیرستان سے ان کو اکھاڑنے کے لیے تھا۔ بہرحال اب جو آپریشن ہے، چونکہ اس پہ بتایا گیا ہے اس کے جو خد و خال ہے، مجھے یہ بڑا مختلف لگتا ہے اور دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طریقے سے اس پر عمل ہوگا، کیونکہ یہ آسان نہیں ہے۔ اس کو براڈ اسپیکٹرم آپریشن کہا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کائنیٹکس بھی ہوں گے، یعنی کہ لڑائی بھی ہوگی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہوں گے، پیور انٹیلیجنس آپریشن بھی ہوں گے، بارڈر مینجمنٹ بھی ہوگی، اور ایک اور چیز کا نام جو اندر ڈالا گیا ہے نیشنل ایکشن پلان کے متعلق بھی اس کے اوپر اس میں ذکر کیا گیا ہے، جو آئی ایس پی آر کا آیا ہے اس میں سٹیٹمنٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ ہمگیر آپریشن ہے، اور ویسے بھی جس قسم کی جنگ ہمارے پر مسلط ہے، یہ خانوں میں آپریشن ہوتا ہے۔ جنرل صاحب معذرت چاہتا ہوں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، لیکن جو ہر آپریشن ہوتا ہے اس کے کچھ ڈائنامکس ہوتے ہیں، اس کے لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کہاں سے سٹارٹ ہوگا، درمیان میں پہنچ کے یہ آپریشن کہاں پہنچے گا، اور آخر ختم کب ہوگا۔ یہ قانونی اس کی صورتحال کیا ہوگی کہ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 4000 لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے فوج یا رینجرز گرفتار کر لیتے ہیں، تو ان کو کن کورٹس میں پیش کیا جائے گا، ٹرائل کیسے ہوگا، ان کو سزائیں کیسے دی جائیں گی، اور اس سے پہلے ان کو رکھا کہاں جائے گا، یہ بھی ساری ہے۔ اور اگر انٹیلیجنس بیسڈ ہے تو انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ کون کون سی ہیں جو انٹیلیجنس شیئرنگ کریں گے آپ کے ساتھ، وہ ہے گورنمنٹ نے کیا کرنا ہے، سول ایڈمنسٹریشن نے کیا کرنا ہے، عدلیہ نے کیا کرنا ہے، فوج نے کیا کرنا ہے۔ اس آپریشن میں یہ بھی کنفیوژن ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے، کہاں سے سٹارٹ ہوگا، کب ختم ہوگا، اور قانونی کارروائی کیسے کی جائے گی۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایریا محدود ہو یا دشمن محدود ہو، پھر جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے کہ اس محدود ایریا میں محدود دشمن کے خلاف ایک آپریشن ہوتا ہے، اور آپ ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ کون یہ آپریشن کرے گا، کتنے عرصے تک چلے گا، اور کیا اس کے ختم یہ کیسے ہوگا۔ بات یہ ہے کہ آپ بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک خاص قسم کی ہائبرڈ وار ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی ہے، اندرونی اور بیرونی دشمنوں نے مل کر۔ یہ یاد رکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں جسٹ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر اینڈ ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ، یہ بات غلط ہے۔ بیرونی دشمن باقاعدہ استعمال کر رہے ہیں اندرونی عناصر کو، جس سے یہ پوری جنگ کا پھیلاؤ ہوا ہے۔ تو یہ جنگ جیسے پہلے تھا کہ یہ ایسے نہیں ہے کہ بھی یہ چارسدہ کا آپریشن ہے یا پشاور کا آپریشن ہے یا لاہور کا آپریشن ہے، جیسے آپ کہہ رہے تھے، یہ پورے ملک کا ایک ہمگیر آپریشن جب تک نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب جب تک سپریم کمانڈر آف فورسز، تمام فورسز کا کردار ادا نہیں کریں گے، جب تک ایک آپریشن روم نہیں ہوگا جہاں پر کہ تمام وہ وزارتیں جو سے اس سے متعلق ہیں، تمام وہ انسٹیٹیوشن جو سے متعلق ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ بریفنگ نہیں دیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ پروگریس نہیں دیں گے، روزانہ کی بنیاد پہ آرڈرز نہیں لیں گے، اور جس کا جو کام ہے اس کو آپ یہ توقع کر رہے ہیں کہ حکومت سیریس ہو کے اس آپریشن کو کرے گی، لیکن سیریسنس کا مسئلہ تو یہ ہے کہ 26 ہیئرنگز ہوئی پاناما کیس کی، تو 8 وزراء روز سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش ہوتے تھے، اور وہ 5 دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں 6-6 گھنٹے ہوتے تھے۔ تو سیریسنس تو یہ، اور اب وزیر صاحب ظاہر ٹرکی چلے گئے ہیں، جب پیچھے سے یہ رد الفساد کے نام سے نیا آپریشن شروع ہو گیا۔ اگر یہ حکومت کی مرضی سے ہوا تو میرا خیال ہے حکومت کو فرنٹ سے لڑنا چاہیے تھا، کھڑے ہو کے کہنا چاہیے تھا کہ لیں جی ہم یہ لانچ کر رہے ہیں۔ وزیر صاحب نے تو ابھی تک یہ تذکرہ ہی نہیں کیا کہ یہ آپریشن ہم نے فیصلہ کیا، کہاں پہ ہوا، کیسے ہوگا۔ حکومت بھی خاموش ہے، وزیر داخلہ بھی خاموش ہے، وزیر دفاع بھی خاموش ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ فوج ایک سائیڈ پہ ہے، حکومت ایک سائیڈ پہ ہے، اور سسٹم کنفیوژن میں کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ تو جب تک یہ کنفیوژن ختم نہیں ہوگی جنرل صاحب، یہ ہم آپریشن کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ میں نے بریک لینی، بریک کے بعد میں دوبارہ مہمانوں کے سامنے حاضر ہوتا ہوں۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ رانا اجاز صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ وکلا اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں اس وقت، کیونکہ جو تنگی کا واقعہ ہوا وہ آپ کے سامنے، تربت میں آج ایک واقعہ ہوا جس میں الیکشن کمیشن کے لوگ تھے، ان کے اوپر حملہ ہو گیا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جن کے اوپر حملہ ہونا ہے اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، وکلا بھی شامل ہیں، بار ایسوسیشنز بھی شامل ہیں، تو آپ نے کوئی حفاظتی اقدامات کر لیے لاہور میں؟ کوئی حفاظتی انتظام نہیں ہوا،
वैसे रूटीन में लोग आ रहे हैं जा रहे हैं बगैर चेकिंग के, और जो काला कोट जिसने पहना होता है उसको तो पुलिस वाले देख के दूर हट जाते हैं कि जिनको नहीं टच करना। वैसे भी डरते हैं दुनिया सर, पाकिस्तान मैंने कहा कि हर बंदे को ये काला कोट तो बाजार से मिल जाएगा, ये सलाह के आ जाता है तो आप कहेंगे कि ये वकील है इसलिए इसको चेक करना। मैं क्या एवरीबॉडी शुड बी चेक्ड, ताकि वो कौन करेगा सर, कौन करेगा? वो जो मुलाजिम है उनको ही ऊपर से ये चीफ जस्टिस की इजाजत से हुक्म दिया जाए कि जनाब हर आदमी को चेक किया जाए। लेकिन सर वो वकला के बारे में ये है ना कि अगर उनसे पूछा जाए कि आपकी शनाख्त क्या है तो वो थप्पड़ और मुक्के मारना शुरू कर देते हैं। ये दुरुस्त है, लेकिन हर बार नहीं ऐसा होता कि उनको इत्मीनान में लेकर किया जाए तो दे विल कोऑपरेट विद दिस सिचुएशन, कि उनको अपनी भी जान प्यारी है, दूसरों की भी जान प्यारी है। तो ये हाई कोर्ट लाहौर जो है ये टारगेट है, मैं पहले आपसे अर्ज कर रहा हूं कि हाई कोर्ट लाहौर भी टारगेट है, उसके लिए कोई हिफाजती इकदाम हुए हैं? पहले शहर तो जी उन्होंने बिठा दिए सारे तीनों चारों गेटों पर, और वो जो मशीनें होती हैं स्कैन करने वाली वो भी खड़ी हैं, आप पर्सनल सर्च भी कर रहे हैं। तो कोई भी आदमी धोखा दे के आ सकता है, उसके बावजूद भी इतनी सख्त की हुई है चेकिंग उन्होंने। तो मेरा ख्याल है अदलिया को खुद फैसला करना चाहिए और बार एसोसिएशंस को भी फैसला करना चाहिए कि हमने सिक्योरिटी के लिए कैसे मेजर्स लेने हैं। जी हाँ, ये चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार वगैरह ये वफद उनका बैठकर ये नतीजा निकाल सकता है कि हमें ये चेकिंग सख्त करनी चाहिए। इसी तरह जिस तरह साइल आते हैं, साइलिन आते हैं वहां पे, उनके लिए भी तो क्राइटेरिया होना चाहिए। मेरा ख्याल है वहां पे अगर कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और आप कार्ड लटका के आए तो ज्यादा बेहतर नहीं वकला के लिए, ताकि जरा इस किस्म की सूरत हाल सर, जब तक इस किस्म की सूरत हाल मेरा ख्याल है कुछ इंतजाम तो करने पड़ेंगे आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है। मलक साहब ये फरमाइएगा सर कि आपने किस किस शहर के किस किस हिस्से को सिक्योर किया है, किस किस ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर किया है? हॉस्पिटल्स को सिक्योर कर लिया आपने, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज को आपने सिक्योर कर लिया, हाई कोर्ट को आपने कर लिया? सर सब देखें, ये सिक्योरिटी पैराडाइम जो है ये 3 pronged है बेसिकली। इसमें एक सर्वेलेंस का मैकेनिज्म है जो सेफ सिटी लाहौर के नाम से है, जो 75% जो है इस वक्त टेस्ट बेसिस पे चल रहा है, और जो पहला चेरिंग क्रॉस का ब्लास्ट था उसकी सस्पेक्ट आइडेंटिफिकेशन में हमें उसी सिस्टम से बहुत मदद मिली। दूसरी ह्यूमन डिप्लॉयमेंट है। ह्यूमन डिप्लॉयमेंट उसमें ये ज़हन पर रखिएगा जो माल रोड के कैमरे थे वो काम नहीं कर रहे थे, आपने हाल रोड के कैमरे से, टेम्पल रोड के कैमरों से। सर देखिए, उसकी जो सेफ सिटी लाहौर के प्रोजेक्ट की जो कंप्लीशन टाइम थी, जो टाइमलाइंस दी हैं, वो भी प्रॉब्ली 2 से 3 महीने अभी उनके पास हमारा वक्त अभी था कि 2 या 3 माह तक भी उसने कंप्लीट होना, लेकिन टेस्ट ट्रायल बेसिस पर कोई ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए उसको चलाया जा रहा था। लेकिन जो मॉल रोड वाला जो कैमरा था वो तो उस ब्लास्ट में वैसे बिल्कुल उस कैमरे के नीचे तो वो ब्लास्ट हुआ, वो अदरवाइज भी वो उसको नुकसान पहुंच गया था। और दूसरी जो ह्यूमन डिप्लॉयमेंट है, ह्यूमन डिप्लॉयमेंट पे भी जैसे अभी पर्टिनेंटली आप लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहे थे, अभी देखिए उसमें कोई सिक्योरिटी के कुछ ऐसे इंतजामात बहुत ज़रूरी हैं। मैं जो लाहौर हाई कोर्ट के मुतल्लिक आपको कहूँ या जो कोर्ट प्रेमिसेस पे कहूँ, ये तंगी के हमले ने इस बात को बड़ा थोड़ा क्लियर किया है कि हाई कोर्ट की प्रेमिसेस को, क्योंकि उधर साइलिन ने भी आना है, पब्लिक इंटरेक्शन का पॉइंट, और जहां पर पब्लिक इंटरेक्शन का पॉइंट होगा वो ये राना एजाज साहब को नुक्ता ज़हन में रखें, उन्होंने कहा कि कोई भी काला कोट पहन के कोई भी शख्स आ सकता है। दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन जब आप एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बना देंगे, SOPs बन जाएंगे, तो फिर मेरे लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, राना एजाज साहब के लिए भी नहीं होगा। उसमें वकला की कॉपरेशन भी चाहिए होगी और पुलिस को भी इस तरीके से आप सबके साथ बैठ के फैसला करें। जब तक आप बैठकर फैसला नहीं करेंगे ये जंग आप अकेले नहीं लड़ सकेंगे। एजाज साहब की तरफ जाने दें। साहब ये फरमाइएगा सर, ये रेंजर्स आ रहे हैं पंजाब में, आपका बड़ा मुतालबा था कि रेंजर्स आएंगे तो मामला ठीक हो जाएंगे, तो आप अब क्या समझते हैं कि रेंजर्स आने से, ऑपरेशन नया लॉन्च होने से मामला ठीक हो जाएंगे पंजाब के? तो सब अभी आपने एक फिक्रा कहा है कि सबके साथ मिल के बैठ के आप मुख्तलिफ फैसले करें। देखिए मैं आपको बताता हूँ, 13 तारीख को जो लाहौर का ब्लास्ट हुआ ना, उसके बाद यहाँ कोर कमांडर की यहाँ मीटिंग हुई और मीडिया ने ये बताया कि वहाँ ये फैसला हुआ था कि रेंजर्स को फुल फोर्स के साथ लेकर आया जाए। ठीक, चुनाचे यानी फौज ने इस ज़रूरत को, इसकी अहमियत को जोर दिया, उसके बाद ये सारा तो ये फैसला पंजाब हुकूमत का नहीं? आपको मैं बिल्कुल मैं श्योर हूँ, मैं वजह बताता हूँ आपको। यानी आज जो वज़ीर आज़म ने तुर्की से बयान दिया है उनका, और जो कल आर्मी चीफ का बयान है, ज़रा सामने रख लें। वज़ीर आज़म ये फरमाते हैं कि भारत को और पाकिस्तान को एक दूसरे के खिलाफ साजिश नहीं करनी चाहिए, वेयर एज आपके आर्मी चीफ ये कहते हैं कि भारत से
یعنی جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے وایا افغانستان، ہم اس سے نمٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نا مل کے فیصلہ کریں، جب تک سیاسی حکومت اور فوج عملاً زبان سے نہیں کہ یہاں پر رد الفساد کا اعلان ہوا تو ترکی میں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پی ایم اس میں ہوا تھا، اس سے مجھے یعنی بالکل سمجھ آ گئی۔ تو یہ دور واپس آ رہا ہے جس میں ٹویٹ سے فیصلہ ہوتا تھا، ٹویٹ سے آ جاتی تھی اور حکومت کو یہ پتہ چلتا تھا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب 3 سال سے پاکستان کے ہر کونے سے یہ بات آ رہی تھی کہ پنجاب کے اندر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوتے چلے جائیں گے اور دوسری جگہوں سے لوگ اکٹھے ہو کے یہاں پر آ رہے ہیں، تو آپ برائے مہربانی کر کے یعنی رینجرز کو بلا لیں۔ یعنی آج سے یہ میں دوبارہ سوال آپ سے پوچھتا ہوں، رینجرز کا فیصلہ فوج نے کیا، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات گورنمنٹ نے نہیں کیا، حکومت کو کوئی عمل دخل نہیں اس میں، گورنمنٹ واز پش ٹو ڈو اٹ۔ آپ کو میں بتاؤں میں ایک فکرہ کہہ لینا پھر آپ ملک صاحب نے اس کا جواب دینا ہے۔ پرسوں تک یعنی حکومت کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ 1997 کے ٹیررزم ایکٹ کے تحت انہیں آنا ہے یا انہیں صرف معاونت کے لیے آنا۔ جواب دیجیے کہ وزیر صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، سی ایم صاحب یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے، اجاز صاحب یہ کہتے ہیں ہم نے فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے تو آپ کو پالیسی کا بالکل واضح فرق بتا دیا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں جیسا بات یہ ہے کہ چوری اجاز صاحب کا جیسے ان کا اپنا موقف ہے درست ہے، جو کہہ رہے ہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ یہ ریاست کی لڑائی ہے، آپ اس میں سنگل آؤٹ نہ کریں۔ اور یہ جو ڈیبیٹ ہم نے شروع کر لی ہے، میں نے یا چودھری صاحب نے، اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلنا۔ اور اگر نیشنل ایکشن پلان نظر نہیں آتے نا فرنٹ پہ، میں سر آپ کو فرنٹ پہ نظر آئیں گے تو یہ سارے سوال ختم ہو جائیں گے۔ میری بات سنیں نا، دیکھیں میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایپیکس کمیٹی کا جو فیصلہ ہے اس کو چیئر سی ایم کرتے ہیں، اور کیا کور کمانڈر جو ہے وہ سبڈیوڈ ہے ٹو دا پولیٹیکل پریشر؟ will he not make an official statement? He will. اور جن چیزوں کی اسرٹینمنٹ جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم میں ہے، تو ان کے اوپر سپیکولیٹ کر کے کیا ہم اپنی جنگ خود ہارنے جا رہے ہیں؟ کیا ہیڈ آف دا اسٹیٹ ایز اے پرائم منسٹر کین افورڈ کہ اس طرح کی بات ہے؟ میں ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیں سر، میرا کہنا یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے دونوں نے مل کے اسی نیشنل ایکشن پلان کا، اس میں چودھری اجاز صاحب بھی شامل ہیں، رانا صاحب بھی شامل ہیں، جو اس کی باٹم لائن ہے اس نیشنل ایکشن پلان کی، جو ہال مارک ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ ہم نے کنسنسس بلڈ کرنا ہے بٹوین دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ آل فیکشنز۔ سر نہیں ہو سکا نا، سر وہ کیسے نہیں 2 سال میں نہیں ہوتا سر، 20 اس کے نقطے ہیں، مجھے اجازت دیں، عمل ہوا ہے، 13 آج تک عمل کا انتظار کر رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں کہ اس کے 2 ایسپیکٹ تھے، جو ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ تھا، میں آپ کو اشور کر سکتا ہوں کہ پنجاب نے ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ پہ آن دا اسکیل آف 1 to 10 اچیومنٹ 7 کی اس کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پہ آپ چلے جائیں، لیکن جو اس کا انٹلیکچوئل سائز میرے پاس ہے سر، آپ ایک ایک پہ بات کرتے چلیں۔ آپ نے کہا کہ پھانسی کی سزاؤں کو فوری طور پر عمل درآمد ہوگا، ہو گیا؟ بالکل ہوا، آپ دیکھیں ریکارڈ پہ لائیں۔ چلو ٹھیک ہے، 2 سال کے لیے فوجی افسروں کی سربراہی میں خصوصی عدالتوں کا قیام عمل میں آئے گا، بالکل آیا، ہوا ہے۔ 2 سال چلا، 116 پھانسیاں ہوئی ہیں جس میں سے 12 پھانسیاں امپلیمنٹ ہو سکی ہیں، باقی ساری اگر کوئی ایک شخص ابھی بھی عدالتوں پہ کنسنسس نہیں ہو رہا، اگر کوئی ایک شخص آپ کی ملٹری کورٹ کے فیصلے کے خلاف ایک اپنے ایپلیٹ رائٹ میں کسی سپیریئر فورم پہ چلا جاتا ہے، تو سر ملک میں مسلح تنظیموں اور جتوں پر پابندی ہوگی، لگ گئی ہے، کہاں لگی ہے؟ دہشت گردی کے تحت نیٹا کو فعال کیا جائے گا، کہاں فعال ہوگا؟ دیکھیں جو صاحب میں آپ سے بات کروں گا پھیلانے فرقہ واریت کے فروغ کے لیے مکمل پابندی، آج بھی لٹریچر انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے سر۔ 1,12,000 مقدمات درج کیے گئے، 97,000 لوگوں کو راؤنڈ اپ کیا گیا۔ نہیں دیکھیں بس یہ گریجول پروسیس ہے، دہشت گردی نہیں رکتی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہا کہ 2 لاکھ مقدمے درج کر لیے تو کافی ہوگا۔ brick and put it on another side، یہ ہوگا نہیں، یہ گریجول پروسیس ہے، یہ گورننس ہے، یہ لوگوں کو سیکورٹی پرووائڈ کرنی ہے، ڈے ٹو ڈے بیسس کرنی ہے۔ تو سر یہ صحیح ہوگا تو پھر آپ نے 2 سال کی ڈیڈ لائن کیوں رکھی تھی نیشنل ایکشن پلان کے لیے؟ اگر یہ آپ اچیو نہیں کر سکتے تو پھر آپ کو نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ آپ مجھے خود بیل آؤٹ کریں گے، کتنی پولیٹیکل پارٹیز تھی فیصلہ کرنے والی؟ کیا صرف نون لیگ تھی اکیلی؟ ساری۔ اور اگر آپ دیکھیں نا، میری بات یہی میں کہہ رہا ہوں نا، میری گورننس میرا رائٹ ہے، مجھے لوگوں نے سینکٹیٹی آف ووٹ ہے سر، مجھے حکومت نے سینکٹیٹی آف ووٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ 2 سال کا کلیم کریں کہ 2 سال میں ہم ان 20 نقطوں پہ عمل کریں گے، آپ عمل نہ کریں پھر یہ کہیں کہ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، ہمیں اجازت ہے کہ ہم اگلے 5 سال تک لے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں سر، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بنیاد پر آپ فیصلہ کریں کہ جو 2 سال کا آپ نے ڈیسیژن دیا تھا، آپ مجھے بتائیں کہ اس کی کیا لیگل ریشنل ہوگی اگر آپ فوراً کہہ دیں کہ 2 سال نہیں 6 سال کے لیے ملٹری کورٹس ہیں؟ Will you accept it? Is it politically correct, sir? تو آپ نے پھر اس کو غلط بیانی نہیں، اندازہ یہ تھا کہ ضربے کے ڈیویڈنڈز آئیں گے، ہم اس کے کو شیئرز ہوں گے،
हुकूमतें उसकी को शेयर होंगी, पूरी रियासत उसकी बेनिफिशियरी होगी, और उन डिविडेंड्स की बुनियाद पर हम ये समझेंगे अच्छा, मुझे ब्रेक कि हमने लेने दे terrorist सर, से जंग मैंने जीती ब्रेक है। लेनी- मैं कह लूं, मैं ब्रेक ब्रेक- से पहले अगर आप जी, इजाजत दें, चॉइस साहब 1 साल और 4 माह के बाद एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, 15 नवंबर 2015 को हुआ था। एक बात, 8 महीने पहले वजीर आजम ने ये इजलास बुलाया था नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर। आप इनकी संजीदगी का अंदाजा कर सकते हैं इस बात से? ठीक हो गया, मुझे ब्रेक लेने के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। जनरल साहब, आप पिछले 10 महीनों का एनालिसिस करें तो बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल थी। पाकिस्तान में हुकूमत 5 हिस्सों में तकसीम थी। एक हुकूमत सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाती थी पनामा केस के लिए, वो वहां पे सिर्फ अपनी शक्लें दिखाती थी। उसमें से कुछ लोग बाहर निकल के मीडिया टॉक करते थे, ये हुकूमत का दूसरा एक फेस होता था। फिर उसके अंदर वैसे कुछ ऐसे लोग होते थे जो बड़ी हाश गुफ्तगू करके अपने घरों को चले जाते थे। फिर शाम को 5 बजे के करीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी जिसमें कहा जाए इमरान खान को मलाइन किया जाता था और ये कहा जाता था कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। रात के वक्त आधी हुकूमत टेलीविजन शोज में बैठी होती थी और जो बाकी हुकूमत बच जाती है वो दौरे करती रहती थी। अब पनामा का इशू क्योंकि सॉल्व हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, अब तो अदालत ने फैसला करना है, तो अब आप ये तसव्वुर करते हैं कि हुकूमत अब इसके पास इतना टाइम है कि वो दहशतगर्दी से निपट सके, वो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल कर सके, ये जो रद्दुल फसाद के नाम से नया ऑपरेशन है उसके साथ साथ उसका सहारा बन सके। तो अब हुकूमत के पास आप देखते हैं इतना टाइम और एनर्जी है कि अब इन चीजों पर तवज्जो दे सके? बहुत शुक्रिया, एक तो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो मैं बात कहूं उसको आप माइंड न कीजिएगा। जो सवाल आप उठा रहे हैं कि ये गैस का धमाका है या बारूद का धमाका है, ये रेंजर्स फौज के कहने पर आए हैं या हुकूमत के कहने पर आए, ये बहुत छोटे सवाल हैं, ये बहुत फ्रोई सवाल हैं। अब जो आपने बात की है वो ज्यादा बड़ी बात है, और मुझे एक बात कहने दें, ये जंग ऐसी है ना फौज आपको जीत के दे सकती है ना रेंजर्स आपको जीत के दे सकते हैं। ये एक हाइब्रिड वॉर है। सबसे पहले यह जंग जो है ना डिप्लोमेटिक लेवल पर है, उसके बाद साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, साइबर वॉरफेयर है, इकोनॉमिक वॉरफेयर है। और आप ठीक कह रहे हैं कि जब तक हुकूमत पूरी तवज्जो इसकी तरफ नहीं देगी, और जो मैं बार बार कह रहा हूं, इसकी ओनरशिप नहीं लेगी और फुल अपनी तवज्जो इसके ऊपर मरकूज नहीं करेगी, एज सुप्रीम कमांडर वो एक ऑफ रूम में बैठेंगे नहीं और रोजाना की बुनियाद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम, वजीर दाखिला, वजीर खारजा या जो भी अमूर खारजा के जिनके जिम्मे है, ये लोग रोज बैठेंगे नहीं, फैसले नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं होगा। एक दुश्मन है जिसने सरेआम बात की, कोई छुप के बात नहीं की है। जो कुछ वजीर आजम, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा है उसने छुप के कहा है, या दोवल ने जो कुछ कहा है छुप के कहा है, उनके जो चीफ ने कहा है कोई छुप के बात की है। वो कह रहे हैं आपको हम सीपैक नहीं बनाने देंगे, आपको कश्मीर की बात नहीं करने देंगे, और आपने पूरे आज अपने प्रोग्राम में ना सीपैक की बात की है ना कश्मीर की बात की है। यही वो चाहते हैं कि सारी तो जो इधर हट जाए। ये एक हमागीर जंग है, ये पूरे माशरे को लड़नी है, ये पूरे मुल्क को मिलकर लड़नी है, ये खानों में नहीं लड़ी जा सकती, और अगर आपस में बैठ के आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। आप ये ज़हन में रखिएगा कि हम पिछले 70 साल से हमारी फौज इंडिया के बॉर्डर पे थी। अब 70 साल बाद एक वक्त आया कि जिसमें हमने आधी फौज को अफगानिस्तान के बॉर्डर पर शिफ्ट किया है। अब हमारा आधा तोपखाना उस साइड पे है। कराची के अंदर हालात आपके सामने है। मुख्तलिफ शहरों के अंदर 1500 दहशतगर्द इस वक्त दंदनाते फिर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी का इशू है। दोनों हमारी सरहदें वो फ्राजाइल हो चुकी हैं, वहां पे हमारे लिए बहुत इश्यूज हैं। इकोनॉमिकली पाकिस्तान मेल्ट डाउन हो रहा है, वो इशू है। लेकिन सियासतदान सीरियस नहीं है। ये सियासतदान कब सीरियस होंगे सर? देखिए, बात ये तो सीधी सी बात है कि कुदरत जो है वो वैक्यूम को पसंद नहीं करती। सियासतदान सीरियस नहीं होंगे तो कोई और सियासतदान आ जाएगा जो उनकी जगह ले लेगा, या इन्हीं में से कोई ऐसे लोग आ जाएंगे जो इसको सीरियस होंगे। ये ऐसे काम चल नहीं सकता। ये मैं मानता हूं आपकी बात के सीरियसनेस की कमी। आप देखिए ना कि पक्का पता है हमें कि दुश्मन हिंदुस्तान है जो अफगानिस्तान से भी हमले करवा रहा है, और ये जो कल परसों हुआ था अटैक, वो पता चल गया था कि जमात लहरार है उसके डांडे कहां जाके मिलते हैं। और वजीर आजम साहब ने जो आज बात की वो तो ऐसे लगता है कि अब तक दिल खुशफहम को तुझसे है उम्मीदें। तो अब फिर मैं इस पर क्या कहूं। अच्छा, ये ज़हन में रखें जनरल साहब कि आज अंकारा में वज़ीर साहब ने एक जगह मीडिया टॉक की, आपको ज़ाहिर आप तक पहुंच गई होगी। उसमें उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ हम अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहते हैं, हम अच्छी हमसाई की तरह उनके साथ रहना चाहते हैं। हम आज भी क्लियर नहीं है कि इस सारी दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहा है इंडिया, और अफगानिस्तान के जरिए कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर जो रोग एलिमेंट्स है उनके जरिए कर रहा है। हम आज भी उनके साथ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं सर। हो सकता है कि वो बिल्कुल क्लियर हो, लेकिन डिप्लोमेसी के शायद कोई तकाजे हैं जो वो ये बात कह रहे हैं। लेकिन मैं तो क्लियर हूं, आप भी क्लियर हैं, यहां पर जो लोग बैठे हैं उनको इसलिए क्लियर होना चाहिए कि क्लैरिटी तो तब ना हो ना अगर कोई बात छुपी हुई हो। जब बात सरेआम की जा रही है कि हम आपको ये नहीं करने देंगे और हम आपके अंदर इंतशार पैदा करेंगे, हम आपको टुकड़ों में तोड़ देंगे,
تو بھائی پھر کلیئرٹی کا یا نہ کلیئرٹی ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک جنگ ہے، ہم حالت جنگ میں ہیں، سب سے پہلے ہمیں ماننا پڑے گا کہ حالت جنگ میں، اور ایک جنگی حکمت عملی تیار کرنی پڑے گی ہمیں جوابی طور پہ، پھر یہ جنگ جیت سکتے ہیں، ورنہ لڑتے رہو، یہ 10 سال چلے گی، 15 سال چلے گی، آپ کمزور ہوتے چلے جائیں گے، لاشیں اٹھاتے ایسے رہیں، کام نہیں زخمی چلے۔ اٹھاتے رہیں، اور ساتھ ہسپتالوں میں جب اللہ آپ نہ جائیں تو کرے کہ ڈاکٹر ایسا بھی ہو۔ ہڑتالوں پہ ہو۔ رانا اجاز صاحب کی طرف سے، رانا صاحب یہ فرمائیے اللہ نہ کہ کرے کہ ایسا ہو۔ پاناما کے بعد، رانا صاحب کی طرف، رانا صاحب یہ پاناما ایشو اب تو آلموسٹ ختم ہو گیا، اب تو ظاہر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اب آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ان چیزوں پر توجہ دے سکے؟ میرا خیال ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اس کی انتظامیہ کا سافٹ کارنر ہے فار دیز دہشت گرد، اسی لیے ادھر پنجاب حکومت کا، پنجاب حکومت کا، سر کیسے؟ وہ آپ کو پتا ہے، سر مجھے بھی نہیں پتا، پتا آپ سے پوچھ رہا ہوں اسی لیے۔ کہ اس لیے تو وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے، ان کا ایک نمائندہ کیبنٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ اسے رابطے رکھتے ہیں۔ کون؟ ہیں جی؟ کون جی؟ لا منسٹر آپ رانا ثناء اللہ صاحب کی رانا بات کر- ثناء اللہ صاحب۔ آپ کا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب دہشت گردوں کے ساتھ ملے ہوں؟ ساتھ میں، ہاں جی ہیں۔ سر یہ وہ زیادہ سب- الزام نہیں ہے، بڑا الزام نہیں ہے؟ نہیں نہیں، وہ بالکل ہر آدمی کو پتا۔ بڑی زیادتی ہے جی، میں رانا صاحب محب وطن آدمی ہیں، جتنی جنگ وہ لڑ رہے ہیں، فرنٹ لائن پہ لڑ رہے ہیں، بغیر ایویڈنس کے رانا صاحب نے ایسے کہہ دیا، بڑی زیادتی ہے، حالانکہ ان کا یہ تو رتبہ اور مقام ہی نہیں۔ یہ اب رانا اکیلے نہیں ہے یہ الزام لگانے میں، سر دیکھیں اس میں وہ بہت آج سارے تک کوئی ہیں، ایون evidence- آپ کی اپنی پارٹی نہیں، میری بات سنیں سر، نہیں، چودھری شیر علی صاحب بھی یہی الزام چودھری لگا- شیر علی صاحب پتہ نہیں کیوں یہ کہہ دیتے ہیں جی، یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ چودھری شیر علی کبھی یہ بات نہیں کر سکتا، ان کے اپنے کوئی سیاسی اختلافات ہوں گے، رانا ثناء اللہ ہمارا بڑا بھائی ہے، پی ٹی اور آئی میری آپ بات سنیں، دیکھ لیجئے، دیکھیں پاکستان چودھری صاحب پیپلز میں پارٹی آپ آپ کو دیکھ بات لیجئے سر۔ میں نے اس آدمی کو کام کرتے دیکھا اور دہشت گردی کے خلاف کرتے دیکھا، اور میں بالکل آپ کو آن اوتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ کریکٹر اسیسینیشن کی، اور اپنے کیڈرز میں سے از دا لا منسٹر ٹوڈے، اور لا منسٹر کو ہم یہ کہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، زیادتی۔ یہ بڑی زیادتی رانا اجاز صاحب، آپ جواب دیجئے سر۔ آپ رانا صاحب زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ کیونکہ خود بنتا قانون نہیں دان ہیں تو ایک قانون دان کے منہ سے الزام یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ بھی وداؤٹ ایویڈنس سر، وہ کہہ دینا کسی اور وجہ سے۔ میں تو نہیں سر الزام واپس لیتا، میں اس پر قائم ہوں، اور اسی وجہ سے یہ کوئی ایویڈنس ہوگا، یہ اسی طرح جیسے بنتا نہیں پاناما ایسا کیس ہے آپ لیکن خود ایویڈنس سمجھتے کوئی ہیں نہیں۔ کوئی قانون کے مطابق کوئی ایسی بات کریں جس کے ساتھ کوئی دلیل ہو سر؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ وہ فرنٹ لائن کمبیٹر ہے، دن رات وہ ان دہشت گردوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں اس کی کچھ اپنی عرض کروں جی؟ سیکورٹی خود ٹارگٹ ہے، خود ٹارگٹ ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ بھی ٹارگٹ لسٹ میں ہے بالکل۔ رانا ثناء اللہ۔ اجاز صاحب یہ فرمائیے گا سر، یہ جو ہم ابھی تک کلیئر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہ ہمارے کیبنٹ کے ممبرز ان کا حصہ ہیں، تو سر جب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی ہم کیسے جنگ لڑیں گے سر؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، رانا اجاز صاحب نے بالکل درست کہا ہے، اس کے سبب یہ ہے کہ گزشتہ 3-3.5 سال سے باقاعدہ نشاندہی کی گئی ہے کہ جن دہشت گرد تنظیموں سے، جن کالعدم تنظیموں کے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب کے روابط ہیں اور ان کی پروٹیکشن جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں۔ دیکھیں نا جو میڈیا میں اور پریس میں بات ہے، ایک نام الزام دے رہے ہیں نا سر آپ، میرا خیال ہے میں انٹرپٹ نہیں کیا لیکن آج مجھے اجازت دیں۔ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جہاں فیصل آباد ہے، فیصل آباد کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں ان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ سارے میڈیا اور پریس فیصل آباد کے ساتھ تو بہت سے شہر ہیں، بہت سے لوگ رہ رہے ہیں، میڈیا جھنگ ہے، ٹوبہ ہے، فیصل آباد ہے، سارے میڈیا کو یہ بات پتا ہے، اور اس کے علاوہ فیصل آباد میں جھنگ میں دہشت گرد ہیں، جی بالکل آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو کسی کی طرف سے بھی، دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، ذرا مجھے اجازت دے دیں، دیکھیں سب سے زیادہ جو یعنی رینجرز کی اور کسی ایسے فورسز کے آپریشن کی مخالفت کرتے رہے ہیں وہ پنجاب گورنمنٹ بذریعہ رانا ثناء اللہ کرتے رہے ہیں، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی فوج کے اوپر، جس قدر آپ یہ سمجھیں دلیل کافی ہے کہ ایک بندہ اعتراض کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرموں کے ساتھ ملا ہوا، فوج کے اوپر جتنے رقیق حملے انہوں نے کیے ہیں، میرا نہیں خیال کسی اور نے کیے ہوں گے، میں تو ان کی موجودگی میں یہ بات میں ان کے سامنے رانا ثناء اللہ کا پولیٹیکل نریٹو کریکٹ تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے سول اداروں کی کیپیسٹی بلڈنگ ہی نہیں کرنی اور پولیس یہ کمبیٹنگ نہیں کر سکتی اور آپ کی سی ڈی ڈی اس قابل نہیں ہے تو آپ کیسے یہ ایڈمیشن لے لیں؟
राना सनाउल्लाह का मौकफ ये था और पॉलिटिकली करेक्ट नैरेटिव था। लेकिन अब जो बात तो एक narrative जो है, कराची में क्यों मिस कर जाते हैं? राना सनाउल्लाह ने क्यों ले लिया? मुझे अगर उनका पॉलिटिकल आप मुझे बात करें दुरुस्त था, माइक साहब आप मुझे बताइए, मुझे अगर सिर्फ छोटी सी narrative बात कह दुरुस्त लेने था, दें, मैं तो फिर आप क्यों मजबूर हो गए 3 दिनों के अंदर अच्छा, आपको पता वापस चला गया है सर, मेरी आदत नहीं है कि मैं कभी इंटरप्शन करूं, नहीं, हम लेकिन आज दोनों बात कर रहे हैं, इसलिए बात मुझे इजाजत इस तरह दे दें। देखिए, राना सनाउल्लाह का मौकफ मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्टेटेड पॉइंट ऑफ व्यू था। वो ये कहते थे कि हमारे सिविल अदारों के अंदर ये कैपेसिटी है और सिविल अदारों की मदद के बगैर आपकी आर्म्ड फोर्सेस भी ये नहीं कर पाएंगी। ये होलिस्टिक अप्रोच आज उनका नैरेटिव गलत साबित हुआ नहीं, ना गलत सर? नहीं साबित हुआ। आज हमने- रेंजर्स नहीं, देखिए को बात आप सुनिए। लेके आए ना 6 मेरी माह बात के तो लिए। सुनिए ना सर, देखिए तो इसका मतलब सर, इसको- 2 माह के लिए इसका मतलब ये हुआ कि ये- उनका नैरेटिव गलत था। नहीं, मेरी पिछले बात 8 साल आप गलत नैरेटिव देखिए पे काम सर, करते मेरी रहे बात है कि ये आर्गुमेंट है और मैं आर्गुमेंट को बिल्ड किए बगैर बात कर नहीं सकता। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आज आर्म्ड फोर्सेस भी सिविल एजेंसीज की मदद के बगैर लड़ेंगी, ये स्टेट को लड़ना है, ये गवर्नमेंट को नहीं लड़ना, ठीक है ना। और राणा सनाउल्लाह का जो मौकफ था, रेंजर्स आज कॉम्प्लीमेंट करने हैं। सही है सर। मैं 30 सेकंड रह गए। जनरल साहब ये फरमाइए कि सर ये पंजाब को क्लीन किया जा सकेगा? वो वक्त आ गया कि क्लीन हो जाएगा पंजाब? देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये पंजाब की क्लीनिंग या सिंध की क्लीनिंग या पख्तूनख्वा की क्लीनिंग की बात नहीं, ये मुल्क की क्लीनिंग की बात है। और मैं जो देख रहा हूं, मुझे ये नजर आ रहा है कि यकजहती का अभी वो माहौल पैदा नहीं हो सका जिसमें पूरी कौम ने लड़ना है, पूरी स्टेट ने लड़ना है, तमाम ऑर्गन ने यकजा होकर लड़ना है, तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने इकट्ठे होकर लड़ना है। वो माहौल मुझे नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से मुझे खदशा है कि ये जंग अभी चलेगी। ठीक हो गया। एजाज साहब आप मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं, जब तक ये रद्दुल फसाद पूरे मुल्क में बैक वक्त नहीं होगा, कोई लोग स्लिप होकर उधर चले जाएंगे, उधर वाले इधर आ जाएंगे, यानी सरहदों को एक नेशनल एफर्ट की हिफाजत जरूरत और करना। और उसके बाद ये सारी चीज के भी फौज तो ये सारी चीजों को देखती भी है, उसके ऊपर फिक्रमंद भी है, इजलास भी बुलाती है, लेकिन हमारी सिविल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सोई हुई है। वक्त खत्म हो गया। मैं चारों मेहमानों पर गुजारो, खास बात ये हाथ की 5 उंगलियां होती है, बड़ी कमजोर होती है। अगर आप लड़ना चाहते तो आपको मुक्का बनाना पड़ता है, और जब तक आप इकट्ठे नहीं होते, उंगलियों को इकट्ठा नहीं करते, मुक्का नहीं बनता। हम 5 उंगलियां अलग अलग हैं। हम अगर लड़ना चाहते हैं तो हमें मुक्का बनाना पड़ेगा। मुक्का बनाने के लिए जरूरी है कि इत्तेहाद हो, इकट्ठे हो, और जब तक इत्तेहाद नहीं होगा हम ये मसला हल नहीं कर सकेंगे। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।